الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج میں مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور سجادہ نشین برادر عزیز احمد ولی فیصل رحمانی کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ بہار اور اڑیسہ کے لیے امیر شریعت منتخب کیے گئے۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امارت شریعہ کا مسئلہ اس طرح سے اٹھ رہا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں بڑا جھگڑا ہے اور فتنوں کا اندیشہ ہے۔ کچھ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے تھے جن سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں انتشار نہ ہو، اور مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے مولانا شمشاد قاسمی صاحب کو نائب امیر شریعت کی حیثیت سے منتخب فرمایا تھا، اور آج جب نئے امیر شریعت کا انتخاب ہوا تو مولانا شمشاد قاسمی صاحب کا بھی بہت ہی اہم اور مثبت رول رہا۔ 3 نام زیر تجویز تھے، یا یہ کہا جائے کہ انتخابات جو منعقد ہونے تھے ان میں 3 میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا تھا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی اس انتخاب میں شریک ہونے والے تھے، اور مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی بھی شریک ہوئے، اور جناب برادر عزیز احمد ولی فیصل اس میں اہم ترین امیدوار تھے۔ جس وقت آپس میں انتشار کی خبریں تھیں تو میں نے ایک تفصیلی بیان دیا تھا، اور چونکہ ایک حلقے کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ احمد ولی فیصل عالم نہیں ہیں تو کیسے وہ امیر شریعت بن جائیں گے، اور جواب میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے ازہر میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور علوم اسلامیہ سے وہ اچھی واقفیت رکھتے ہیں، اور پھر ان کو جس گھر میں تربیت ملی اور تعلیم ملی وہ گھر ہی خود مدرسہ تھا۔ تو میں نے جو بیان تفصیلی دیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں عالم کے لیے جو روایتی طور پر سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ کسی مدرسے کا فارغ ہو، یہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح کو اگر سامنے رکھا جائے تو ضروری نہیں ہے۔ یہ بعد کے دور کی ایک اصطلاح ہے، ایک رواج ہے، اور جن کو امیر شریعت مختلف دوروں میں منتخب کیا گیا ان میں وہ حضرات بھی تھے جو کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے، اس لیے اس کو شرط کے طور پر مقرر کرنا درست نہیں۔ اور امارت شریعہ کی جو ذمہ داری ہے وہ اصلاً ایک بڑی انتظامی ذمہ داری ہے، اور اس میں شریعت کا بنیادی علم تو بہرحال ہونا ہی چاہیے، لیکن شریعت کے جو متخصصین ہیں ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ شورا میں وہ ہونے چاہیے، ایسے علماء ہونے چاہیے کہ جو کسی بھی پیش آنے والے مسئلے کا صحیح جواب دے سکیں، اور جو قرآن پر نظر رکھتے ہوں، حدیث پر نظر رکھتے ہوں، فقہ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہوں۔ ایسے افراد شورا میں موجود ہوں تو کافی ہے، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا پیش آئے جس پر غور ہونا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر غور کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک شخص ہر علم میں کمال نہیں رکھتا ہے، اور نہ ہر شخص ہر علم میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مجلس ہوتی ہے اور اس میں
ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، غیر علماء بھی ہوتے ہیں، تو مختلف پہلوؤں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں نے جب گفتگو کی تھی تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جہاں تک تعلق ہے اس وراثت کا جو حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے منتقل ہوئی، اور مونگیر کی سرزمین کو جو دولت ملی وہ پھر مولانا منت اللہ رحمانی کی طرف منتقل ہوئی، اور پھر مولانا ولی رحمانی کی طرف منتقل ہوئی۔ اب اگر یہ نعمت اور یہ دولت اور یہ سرمایہ احمد ولی فیصل کی طرف منتقل ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ نہ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو مسلط کیا تھا، اور نہ مولانا منت اللہ صاحب نے اپنے بیٹے ولی صاحب کو مسلط کیا تھا، اور نہ ولی صاحب نے اپنے بیٹے احمد ولی فیصل کو مسلط کیا تھا۔ یہ ایک علمی میراث ہے، دینی میراث ہے، ایک روحانی میراث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام چلا آ رہا ہے۔ جو خاندان منتخب ہیں اور جن کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے اور اولاد در اولاد سے کام لیتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی اہلیت ثابت کرتے ہیں، اور جب تک وہ کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا دارانہ طریقے اختیار نہیں کرتے، سیاسی چالیں نہیں چلتے، بلکہ جو میراث اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، جو دین نصیب فرمایا ہے، وہ اس کے وارث ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، ایک ایسا لڑکا عطا فرما کہ جو میرا وارث بنے۔ تو وہاں مال کی وراثت مقصود نہیں تھی، اور انبیاء تو در حقیقت مال کی وراثت دیتے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ جو ان کی دینی وراثت تھی اور روحانی وراثت تھی، اس کی انہیں فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے کو جاری رکھے۔ اور جہاں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، تو یہاں پر بھی اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی مملکت کے، دولت کے اور حکومت کے وارث ہو گئے۔ اصل وراثت جو ہے جس کا قرآن پاک انبیاء کے سلسلے میں تذکرہ کرتا ہے، صلحاء کے سلسلے میں تذکرہ کرتا ہے، یہ وراثت علم ہوتی ہے، وراثت دین ہوتی ہے، اور اس وراثت کے لیے ہر باپ کو یہ تمنا ہونی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو یہ وراثت عطا فرمائے، اور جو دین کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے عزیز بھائی احمد ولی فیصل رحمانی کو۔ وہ میرے لیے ایک بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دادا مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بڑا تعلق رہا ہے، اور میں ندوۃ العلماء میں تو ان سے ملتا ہی تھا۔ میں مونگیر ان کی زندگی میں حاضر ہوا تھا، ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور انہوں نے بہت اکرام فرمایا تھا، بڑی محبتوں کا اظہار کیا تھا۔ اور کیونکہ جہاں تک تعلق ہے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ندوۃ العلماء کی تحریک کے بانی ہیں، دارالعلوم کے ناظم رہے ہیں، اور جنہوں نے اس ملک پر بڑے گہرے اثرات ڈالے ہیں، ان کا تعلق بھی در حقیقت ہمارے ضلع مظفر نگر سے ہے، اور ہمارے منصور پور کے قریب ایک قصبہ محی الدین پور ہے جہاں ان کے والد صاحب رہتے تھے۔ مولانا محمد علی مونگیری تو کانپور میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کانپور منتقل ہو گئے تھے، تو یہ خاندان ہمارے خاندان سے بھی تعلق رکھتا رہا ہے، اور کہیں ان کو حسینی لکھا گیا ہے، اور کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ حسنی اور حسینی تھے۔ بہرحال کیونکہ خاندانی طور پر بھی تعلق رہا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تحریک ندوۃ العلماء کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تحریک ایسی ہے کہ جو ہم لوگوں کے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور اس تحریک کے الحمدللہ ہم ایک خادم ہیں، اور اسی تحریک کو نوجوانوں میں برپا کرنے کے لیے 1974 میں ہم نے انجمن شباب اسلام قائم کی، اور اللہ کے فضل سے اس
تنظیم نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اور دیوبند میں اور مختلف اداروں میں جو کام کیا ہے، جو لوگ بھی اس وقت سے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ مولانا منت اللہ رحمانی سے میرا بڑا تعلق رہا، اور 80 کی دہائی میں جب میں جوان تھا، مولانا نے مجھے مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر بنایا۔ ان سے کسی نے پوچھا بھی کہ یہ تو ابھی کم عمر ہے اور آپ نے ان کو پرسنل لا بورڈ کا ممبر بنا دیا، تو مولانا منت اللہ صاحب نے فرمایا کہ میں سیکنڈ لائن تیار کر رہا ہوں۔ مولانا کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ قیادت صرف بوڑھوں اور بزرگوں کے ہاتھ میں نہ رہے، نوجوانوں کو منتقل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں تیار کیا جائے، قافلے میں ان کو شامل کیا جائے، کام انہیں سونپے جائیں، ان سے کام لیا جائے۔ مولانا منت اللہ صاحب ہی نے مولانا مجاہد الاسلام کو تیار کیا، تو در حقیقت وہ سیکنڈ لائن تیار کر رہے تھے، اور مولانا مجاہد صاحب اس سیکنڈ لائن کے بڑے ممتاز فرد تھے، اور میرا مولانا مجاہد صاحب کا بڑا ساتھ رہا، مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی ساتھ رہا، ملی کونسل میں بھی ساتھ رہا، آخر تک ساتھ رہا۔ اور جہاں تک تعلق ہے ندوۃ العلماء کا، پہلی مرتبہ مولانا مجاہد الاسلام صاحب کو ندوۃ العلماء میں تقریر کے لیے میں نے بلایا۔ لکھنؤ میں ان کا ایک زبردست جلسہ رکھا اور وکلاء کو ان سے جوڑا، تو وہ یہاں متعارف ہوئے اسی زمانے میں جب ہم نے یہاں شریعت کانفرنس کی تھی 1984 میں، اور جس شریعت کانفرنس میں 4 دارالقضاء کے قیام کا فیصلہ ہوا، جس میں مرکزی دارالقضاء لکھنؤ میں قائم کیا گیا، جو پہلے مولوی گنج میں ہم نے قائم کیا، اور اس کے بعد سٹی اسٹیشن کے پاس ایک بلڈنگ لی گئی، اس میں قائم کیا۔ پھر ندوۃ العلماء میں اس کو منتقل کرنے کے لیے جب میں نے مولانا علی میاں سے درخواست کی، مولانا معین اللہ صاحب سے بات کی، تو ان حضرات کو کچھ تردد تھا، تو میں نے مولانا منت اللہ رحمانی سے درخواست کی کہ براہ کرم آپ حضرت مولانا سے یہ فرما دیں۔ تو مولانا منت اللہ صاحب نے مولانا علی میاں صاحب سے کہا کہ دارالقضاء ندوے کے اندر ہونا چاہیے۔ تب ندوے میں وہ جگہ دی گئی جہاں بلڈنگ بنی اور دارالقضاء قائم ہوا، جو جمعیت شباب الاسلام کا قائم کردہ ہے، اور ایک دارالقضاء رائے بریلی میں قائم کیا، ایک سیتاپور میں قائم کیا، ایک بارہ بنکی میں قائم کیا۔ یہ دارالقضاء کے قیام کی جو تحریک چلی ہے وہ جمعیت شباب الاسلام کے ذریعے چلی ہے اور شریعت کانفرنس کے بعد چلی ہے۔ تو اس اعتبار سے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تو ہم سب کے لیے ایک مثالی شخصیت رہے ہیں، اور انہوں نے ندوۃ العلماء کی جس تحریک کو شروع کیا ہے، میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحریک کے بانی کو یاد رکھیں اور اس کی فکر کو یاد رکھیں، اس کے مشن کو زندہ رکھیں، اور اس نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے جو خاکہ تیار کیا تھا وہ خاکہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس میں رنگ بھریں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر مولانا منت اللہ رحمانی کے ساتھ الحمدللہ مجھے پرسنل لا بورڈ کے بڑے بڑے جلسوں میں ملک کے مختلف صوبوں میں اور ضلعوں میں شرکت کا موقع ملا، اور کہیں 2 لاکھ، کہیں 3 لاکھ، کہیں 4 لاکھ کے مجمع کو مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ مولانا منت اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہوتے تھے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہ مواقع ملتے تھے۔ تو کیونکہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے احمد ولی فیصل رحمانی کا، تو ان کے دادا سے میرا تعلق رہا، پھر مولانا ولی رحمانی سے تو جب سے وہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بنے اور امیر شریعت بنے، اور اس سے پہلے سے جب وہ نہ امیر شریعت بنے تھے اور نہ جنرل سیکریٹری تھے، میرا تعلق ان سے رہا۔ کیونکہ جب مولانا منت اللہ صاحب سے رہا تو ولی صاحب سے بھی تعلق رہا، اگرچہ مولانا منت اللہ صاحب کی زندگی میں ان سے تعلق بہت ہی کم تھا، زیادہ تر مولانا منت اللہ صاحب سے رابطہ رہتا تھا۔ تو بہرحال فیصل رحمانی کا جو انتخاب ہے اس کی اہمیت میرے نزدیک 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اس کا پس منظر ہے پورے بہار کے لیے ہی نہیں، دیگر صوبوں کے لیے وہ پس منظر بہت عظیم الشان ہے۔ اس کا تعلق تحریک ندوۃ العلماء سے بھی ہے، امارت شریعہ سے بھی ہے، اور بعد کے دور میں مسلم پرسنل لا بورڈ سے ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ لاکھوں جس کے مرید رہے اور
جس کے اثرات پورے صوبے پر پڑے، صوبے یو پی پر پڑے، پھر پورے ملک میں تحریک ندوۃ العلماء کے ذریعے ان کے اثرات منتقل ہوئے۔ اب ان اثرات کا اگر کوئی امین ہے اور اگر اسی خاندان کا کوئی وارث بنتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے، ہمیں دل سے خوش ہونا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے اور نہ زبردستی کی موروثیت ہونی چاہیے، جو بنی امیہ کے دور میں ہوئی، بنو عباس کے دور میں ہوئی مجرمانہ موروثیت جو تھی، ظالموں کو وراثت سونپ دی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے برادر عزیز احمد ولی فیصل رحمانی کا، یہ اور ہمارے دیگر علماء کے مقابلے میں یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ ایک عرصے تک امریکہ میں رہے اور مصر میں ازہر یونیورسٹی میں رہے، عربی زبان بھی انہوں نے سیکھی، علوم اسلامیہ سے بھی استفادہ کیا، تو اس اعتبار سے عالمی مسائل پر نظر اور جو عالمی مراکز کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک طرف دنیا کی ایک سپر پاور اور ایک طرف عالم عربی کا ایک مرکز، اس میں ان کو رہنے کا جو موقع ملا وہ ان کو نہیں ملا تھا جو ان سے پہلے رہے، اس لیے یہ ایک امتیاز ہے۔ اور میں چاہوں گا، یہ کہوں گا اپنے بھائی احمد ولی فیصل صاحب سے کہ ان کو چاہیے کہ وہ مصر میں ازہر کے جو تعلیمی تجربات ہیں اور جو فکری وسعت ہے، اور امریکہ میں رہنے کے دوران انہوں نے دنیا بھر کی جو اسلامی تنظیموں کی صورتحال دیکھی اور مسلمانوں کا جو وہاں کردار دیکھا اور وہاں کی جو ویلفیئر اسٹیٹ کے اثرات دیکھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا کہ کس طرح جمہوریت کے اندر استبداد کی شکلیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کا جو موقع ملا، اور پھر ہندوستان کو اور پھر بہار کو اور بہار میں مونگیر کو بھی سمجھنے کا موقع ملا، اور جو ان کے والد اور پھر ان کے دادا اور ان کے پردادا کے مریدین رہے، متوسلین رہے، متعلقین رہے، ان سے بھی قرب ملا، ان کا اعتماد حاصل ہوا۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب باقاعدہ الیکشن ہوا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ مل کر انتخاب کر لیتے تھے، جو اہل حل و عقد ہوتے تھے، شورا کے بڑے ذمہ دار، انہوں نے کسی کا نام تجویز کیا اور دوسروں کا اتفاق ہو گیا اور مسئلہ طے کر لیا گیا۔ تو اس طرح امیر شریعت کا انتخاب ہوتا رہا، باقاعدہ اس کے لیے الیکشن کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ لیکن اس جمہوری دور میں اگر ہمارے اداروں میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو شکایت ہوتی ہے کہ اقربا پروری ہو رہی ہے اور زبردستی کی موروثیت ہو رہی ہے، جس کے حالات ہم نے کبھی دیوبند میں دیکھے، کبھی سہارنپور میں دیکھے اور اب ندوے میں دیکھ رہے ہیں، اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ معاملہ جمہور کا ہے اور ہم جمہوری ملک کے اندر ہیں اور جمہوری قدروں کو زندہ کرنا چاہیے، تو یہ دیکھا جائے کہ کثرت آراء کس کے حق میں ہے، اس کی بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی اہمیت ہے، اور اسلام میں بھی اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اگرچہ جمہوریت اسلامی نظام نہیں، کیونکہ جمہوریت کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ عوام کی حکومت اور عوام کی حاکمیت، اور اسلام میں اللہ کی حاکمیت ہوتی ہے اور اصلاً حکمرانی اللہ کی ہے، تو اس لیے جمہوریت کا نظریہ صحیح نہیں، لیکن جمہوری طریقہ کار جس میں زیادہ لوگوں کی رائے سامنے آئے، یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ جب معاملہ لوگوں سے ہے اور لوگوں کو فرمان جاری کرنے ہیں، آرڈر دینے ہیں، تو ان کا نفاذ کہاں تک ہوگا، کہاں تک نہیں ہوگا، اس کے لیے جمہوری طریقہ اچھا ہے۔ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اختلاف اگر ہے تو ریفرینڈم کروا لیا جائے، رائے عامہ ظاہر ہو جائے کہ کس کے حق میں زیادہ لوگ ہیں، اور زیادہ لوگ سے مراد نہیں کہ وہ سب لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ یہاں پر جو الیکشن ہوا وہ تو پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ جن کا تعلق ہے امارت شریعہ سے، ان کے درمیان یہ الیکشن منعقد کیا گیا، اور اس میں بڑی تعداد میں تقریباً 151 زائد ووٹ
جناب احمد ولی فیصل رحمانی کو ملے، تو اس اعتبار سے ان کو بھرپور تائید ملی۔ اور دوسرے نمبر پر تقریباً 200 ووٹ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کو ملے، اور وہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں، وہ ناظم رہے امارت شریعہ کے، اور دوبارہ چاہیے کہ وہ نظامت سنبھالیں اور نائب امیر شریعت کی حیثیت بھی ان کو حاصل ہو، تو ایک اچھی بات ہوگی، دائرہ وسیع ہوگا، 2 نائب ہوں 3 نائب ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا تعلق ہے، بڑے ہی فقیہ ہیں، صاحب علم ہیں، میری رائے یہ تھی کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑیں، اور جو کام ان کے ذمے ہیں، جن کاموں کو وہ خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، انہی کاموں کی تکمیل کریں۔ یہ میری اس وقت درخواست تھی، اور یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے وڈرا کر لیا، وہ اس الیکشن میں شریک نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے کو امیدوار کی حیثیت سے نہیں پیش کیا، یہ ان کا بہتر عمل تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب صرف جو مقابلہ تھا الیکشن کے اندر وہ برادر احمد ولی فیصل کے درمیان اور مولانا انیس الرحمن قاسمی کے درمیان، اور جو بھی جیتتا ہے، یعنی اکثریت جس کو حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اقلیت اس کے خلاف ہو جائے اور دل میں کوئی کدورت ہو اور بال پڑ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا دار جو ہیں یورپین کنٹریز میں کوئی اگر جیتتا ہے تو حزب مخالف کے لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں، جو بات ہے وہ تسلیم کر لی جاتی ہے۔ ایسے ہی یہاں اس موقع پر کیونکہ زیادہ ووٹ فیصل رحمانی صاحب کو دیے گئے ہیں، اس لیے اس کا استقبال ہونا چاہیے اور مبارکباد دی جانی چاہیے، اور مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کاموں میں پوری دلچسپی کے ساتھ شریک ہو، اور جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ان کے دلوں میں کوئی تکدر نہ ہو کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی ان کو زیادہ ووٹ نہیں ملے اور فیصل صاحب آگے۔ اس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں چھوٹا پن ہے، تھوڑ دلے قسم کے لوگ ہیں، اور کسی کو موقع ملا کس کو نہیں ملا، تو اس کی بنیاد پر دلوں میں جو تکدر پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی بڑھ کر ایک دشمنی کی سی بات پیدا ہو جاتی ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، قطعاً حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تمام اہل ایمان کو اخوت ایمانی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، اور جناب احمد ولی فیصل رحمانی صاحب سے کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اب وہ امارت شریعہ کی تجدید کریں۔ امارت شریعہ کی روایتی اقدار کو صرف زندہ رکھنا کافی نہیں ہے، نیا دور ہے، نئے حالات ہیں، نئے مسائل ہیں، اور امارت شریعہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہ کہوں گا ولی رحمانی صاحب سے، فیصل رحمانی صاحب سے، کہ ان کو چاہیے کہ مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امارت شریعہ قائم کی تھی اور جنہوں نے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی قائم کی تھی، بنائی تھی، ان کے نمونے کو سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوششیں فرمائی تھی، مولانا منت اللہ رحمانی نے جو کوششیں کی، مولانا ولی رحمانی کی جو کوششیں رہیں، وہ چاہے سیاسی میدان میں رہی ہوں، یا تعلیمی میدان میں رہی ہوں، یا رفاہی میدان میں رہی ہوں، یا اصلاحی میدان میں رہی ہوں، ان تمام کوششوں کو ساتھ لے کر جو ان میں تجدید کا کام ہو سکتا ہے، جو بہتر تجربے امریکہ کے یورپین کنٹریز کے منتقل کیے جا سکتے ہیں، جو بہتر تجربے ازہر کے منتقل کیے جا سکتے ہیں، جو مدارس متعلق ہوں، ان مدارس میں جس تجدید کی ضرورت ہے، اور اس ملک میں جو اس وقت مطالبے ماڈرنائزیشن کے ہیں، اس میں کیسے اعتدال کے ساتھ اسلامی علوم اور عصری علوم کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے، یہ اس کام ہے۔ بہت سے کام ہیں جن میں بہت ہی دانشور طبقے کے نمائندوں اور علماء سے مشوروں کی ضرورت پڑے گی، اور ان مشوروں کو ساتھ لے کر، اب چونکہ ماشاءاللہ ابھی ان میں شباب ہے اور اس عمر میں ان کا انتخاب ہوا ہے جو کام کی عمر ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ امارت شریعہ اب صرف ایک روایتی امارت شریعہ نہیں ہوگی، بلکہ بہت ترقی کرے گی، بہت آگے بڑھے گی، اور اس دور میں امارت شریعہ کو جو کام انجام دینا ہے، ہر میدان میں، دعوتی میدان ہو یا سماجی میدان ہو، اصلاحی میدان ہو، تعلیمی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، تکنیکی میدان ہو، ہر میدان میں کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ
بہتری ہوگی، نئے تجربات سامنے آئیں گے، نئے کام ہوں گے۔ مبارک ہو ان کو بھی، مبارک ہو امارت شریعہ کے تمام کارکنان کو، تمام ملازمین کو، تمام متعلقین کو، ووٹ انہیں جنہوں نے دیا ان کو، اور جنہوں نے مولانا انیس الرحمن صاحب کو دیا تھا ان سب کو، سب کے لیے مبارک ہو۔ اور ایک تعمیری بڑے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پورے بہار کے لیے، اڑیسہ کے لیے، اور جو بھی صوبے متعلق ہوتے جائیں ان سب کے لیے اس کو مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔